السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے، توحید کی اقسام کے بارے میں اور اللہ رب العزت کی شان و عظمت کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے توحید کی اقسام کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے۔ اس حوالے سے اہم بات ہے کہ اپنے ایمان کو بچائیں۔ توحید کے بغیر مغفرت کا امکان نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی ہے، مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، صرف تجھ سے مدد مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، اب میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کروں گا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہر نماز میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ قرآن پاک میں سے جو سورت پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ توحید کے اصل معنی یہی ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات اور صفات کے تقاضوں کو ایک ماننا، اور کسی کو اللہ رب العزت کا شریک نہ ٹھہرانا، اسے توحید کہتے ہیں۔ توحید کی 4 اقسام ہیں جو اہم ہیں: ذات توحید، صفات توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید، اور عبادات میں توحید۔ اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اللہ رب العزت کی شان و عظمت کے بارے میں۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، پوری زمین پر کوئی نہیں جسے میں یاد کروں، اور ایسا کوئی نہیں جس کے آگے میں اپنا سر جھکاؤں۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے جھولی پھیلاؤں۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں جو اپنی رحمت اور برکت سے بے شمار عطا فرمائے اور دیتے ہوئے خوش ہو۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں جو ندا اور صدا اور پکار پر حاضر ہو۔ تو ہی ہے جو صدا پر آتا ہے، ندا پر آتا ہے، پکار پر آتا ہے، مگر تجھے تو آنا ہی نہیں پڑتا۔ میرے اللہ، اب تو میری شعر رق سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پانی کے ایک غلیظ قطرے سے بنایا ہے۔ اس نے جانوروں اور چوپایوں کو انسان کے لیے بنایا، جس کی اون اور گوشت سے تمہیں گرمی ملتی ہے، اور اسے تم کھاتے بھی ہو۔ ان جانوروں پر تم بوجھ رکھ کر سفر کرتے ہو، جو بوجھ تم اپنی کمر پر نہیں اٹھا سکتے، اور میرے رب نے ایسی چیزیں بھی پیدا کیں جو تمہارے علم میں نہیں۔ آسمان سے پانی برسایا، اسے تم پیتے ہو، اسی سے درخت اگائے، اسی سے بارش کے پانی سے اللہ نے کھیتیاں اگائیں، زیتون جس میں تیل پیدا ہوتا ہے اگایا، اور تم کھاتے ہو۔ اور اللہ ہر طرح کے پھل پیدا کیے اللہ رب العزت نے۔ بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ دن اور رات کو سورج اور چاند ستارے بھی اللہ کے حکم سے تمہاری خدمت میں لگا دیے۔ تمہارے رب نے تمہارے لیے سمندر مسخر کیا۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ، میرے رب کی شان و عظمت بہترین و عمدہ ہے۔ تعریف کروں تو سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں اور تعریف نامکمل رہے۔ السلام علیکم۔